قرب قیامت کے 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ دجال نکلے گا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور پوری دنیا کو وہ حاصل کرنا چاہے گا، پوری دنیا کو اپنے قابو میں لے کر ان کو اپنا غلام بنانا چاہے گا۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ جس سے ہر نبی نے اپنی امتیوں کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت اور آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہودی سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت سے ہوں گے، ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، جھوٹا صوفی اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا یہ چھوٹا دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک وہی ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہاء کرام و محدثین اعظام کا مسلک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے، ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا حلیہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان دیکھے گا اور پڑھ لے گا، چاہے پڑھا ہو یا نہ۔ اس کے بال گھنگریلے ہوں گے۔ دجال کا خروج، دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گی۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روکے گی، دوسرے سال 2/3 بارش اور 2/3 پیداوار زمین روک دے گی، تیسرے سال پورے کے پورا زمین پیداوار اور پورے کے پورا بارش آسمان روک دے گا، تو یہاں تک کہ زمین تانبے کا آسمان شیشے ہو جائے گا۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کریں گے۔ تب دجال مشرق کے سمت ایک اصفہانی یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف یعنی کمزوری پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر مدت، باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا، جسے جسہ کہا گیا ہے۔ اس کا گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا۔ اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی صحرا پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں وہ نہیں جائے گا۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہ فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہاں داخل نہ ہو پائے گا۔ مدینہ کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں 3 جھٹکے زلزلے کے آئیں گے۔ ہر کافر منافق مدینہ طیبہ سے باہر نکل جائے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کو یوم الخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہ جا سکے گا۔ دجال کے شعبدے بازی کچھ اس انداز میں ہوں گے کہ اس کی حقیقت دجال اس طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ چلے گا، اور دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جس کا ایک نام جنت اور دوسرے کا نام دوزخ رکھے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش ہوگی اور لوگوں کے سامنے ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ دجال کی موت، دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑی میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا بندی کرے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نازل فرمائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لدہ میں قتل کریں گے، اور اس کے پیروکاروں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے گا۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس کے پیروکار کون ہوں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ خراسان سے ایک جماعت اس کی نکلے گی جو 70,000 کی جماعت ہوگی۔
اب 70,000 یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ 70,000 پیروکار اس کے یہودی ہوں گے۔ آپ تعجب کریں گے کہ موجودہ ایران جس کا ایک شہر ہے خراسان کا، جو خراسان علاقہ ایران میں آتا ہے، وہاں سے دجال کے پیروکار نکلیں گے۔ ایران میں بھی یہودی پائے جاتے ہیں جن کا باقاعدہ وہاں پر انہیں بینچ دیا گیا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو MTR اسلامک انفارمیٹو کو فالو کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔